اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، تو آج کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے فرمایا ہے اس قولا، جب کہا لہو اس سے کہ حضرت ابراہیم سے رب اس کے رب نے اسلم کہ جھک جا، قولا تو ابراہیم نے کہا اسلم تو لرب العالمین کہ میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے، یعنی میں فرمانبردار ہو گیا اپنے رب کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا۔ جیسے پہلا حکم تھا کہ باپ کی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو تبلیغ کرو، اس کو توحید کی دعوت دو۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے جب بھی باپ سے اپنی بات کی تو یا ابتی اس انداز میں بات کی، بہت ادب احترام سے اور پیارے انداز سے ان کو تبلیغ کی۔ پھر کہ اب یہی تبلیغ دوسرے لوگوں کو کرو اور واضح طریقے سے شرک کی تردید کرو، جس میں تمام قوم، نمرود بن کنعان، سب لوگوں کے سامنے کلمہ حق ہو۔ 80 سال تک حضرت ابراہیم تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بہت تکلیفیں سہیں، مگر اسلمت لرب العالمین کہ میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے سامنے۔ پھر حکم آیا کہ ہجرت کر جائیں اور شام کی طرف چلے جائیں، اور اس وقت پورے ملک عراق میں صرف 3 لوگ تھے ایمان لانے والے، حضرت ابراہیم، ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط بن حاران۔ کوئی چوتھا آدمی نہیں تھا کہ جو اس وقت ان پر ایمان لایا ہو۔ پھر سفر کے دوران جو آزمائشیں آئیں آپ اس پہ بھی ڈٹے رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد اب حکم ہوا کہ ان کو مکہ چھوڑیں۔ دمشق سے مکہ مکرمہ تک جو سفر بنتا تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے۔ اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سڑکیں نہیں تھیں، جنگلات سے گزرنا پڑتا، صحراؤں سے آپ گزرے، آپ نے وہ سفر مکمل کیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو مکہ چھوڑاؤ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے تمام حکم مانتے چلے گئے، آپ نے کسی بھی حکم کو ماننے میں تاخیر نہیں کی۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر 87 سال تھی اور حضرت سارہ کی بھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر ایسے میں حکم آتا ہے کہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ باپ قربانی کے لیے جا رہا ہے اور بیٹا حقیقتاً قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے باپ اور بیٹے کی عظمت تمام دنیا پر نمایاں ہوئی۔ آگے ہے وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، وصیت کی ابراہیم نے۔ ہاں جو ہے یہ ملت کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یعنی مطلب پھر یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت پر قائم رہنے کی وصیت کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ حضرت ابراہیم کے بعض کہتے ہیں کہ 12 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 8 بیٹے تھے۔ جیسے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور پھر آپ کی ایک بیوی تھی حضرت کنتورہ بنت یقطن، ان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت حجون بنت امین سے شادی کی اور ان سے 5 بیٹے پیدا ہوئے، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جب ان کا وفات کا وقت آیا تو اپنے پاس بلایا اور ان کو وصیت کی، ان سے کہا کہ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین، فلا تموتن پس تم نہ مرنا، الا مگر اس حالت میں کہ وانتم ہو تم مسلمون۔ اور یہی بات مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آ جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جس وقت وہ وصیت کر رہے تھے یعقوب اور حضرت ابراہیم، تو کیا یہ یہودی اور عیسائی اس ٹائم موجود تھے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا حضرت ابراہیم عیسائی تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حاضر ہوئی یعقوب کے پاس موت۔ حضرت یعقوب اس وقت مصر میں حضرت یوسف کی وجہ سے پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو یہ وصیت فرمائی۔ اس قال لبنی ہی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا، ان کے بیٹوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک و الہ آبائک،
تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود تھے، الہ واحد، اور جو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یعقوب نے تو اپنے آخری وقت میں توحید کی وصیت کی تھی، مگر ان کی یہودیت تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا اپنا معبود۔ تلک امت، یہ گروہ تھا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان سب کا، قد خلت، تحقیق وہ گزر گیا، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، عما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اب ان آیات کے پس منظر میں یہ بتایا گیا کہ ان کی حرکتوں کو واضح کیا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، جبکہ وصیت حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کی کیا تھی۔ مگر آج کے جو یہودی جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کے خلاف؟ وقالو، انہوں نے کہا، کونو، ہو جو ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جبکہ تورات حضرت ابراہیم سے تقریباً 1500 سال بعد نازل ہوئی اور انجیل تقریباً 3500 سال بعد نازل ہوئی، تو پھر کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ عجیب منطق ہے کہ کتاب و شریعت بعد میں نازل ہوئی اور ان کو ماننے والا پہلے آ کے چلا گیا۔ تو فرمایا، قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ بلکہ ہم ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے جو ایک طرف ہونے والے تھے۔ حنیفہ کہتے ہیں ایک رخ ہو جانے والے کو، یعنی بالکل موحد تھے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ قولو، تو یہاں پر اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کی گئی، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر جو نازل کی گئی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد در اولاد کی طرف۔ سب کا معنی ہوتا ہے اولاد کی اولاد اور آگے ان کی اولاد۔ وما اوتیا، اور اس چیز پر بھی جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتی النبیون، اور اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہے جو دی گئی اور پیغمبروں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی صحیفے اور کتابیں، لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں فرق کرتے ہم ان پیغمبروں میں کسی ایک کے بھی درمیان۔ ایک ہے تفضیل اور ایک ہے تفریق۔ تفضیل جائز ہے اور جبکہ تفریق جائز نہیں ہے، جیسے تیسرے پارے میں آیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ پیغمبروں کا گروہ ہے کہ ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ فضیلت درجات کے حساب سے پیغمبروں کا درجہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن تفریق ان کے درمیان کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح سے یہودی کیا کرتے تھے۔ جیسے درجات کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے، ان کا مقام پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا مقام ہے، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کا مقام ہے۔ تو درجات میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان پر ایمان لانے کے لحاظ سے ہم فرق نہیں کر سکتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر تھا، یہود، نصارہ اور مشرکین کا، اور سب کے سب مسلمانوں کہتے تھے کہ ہمارے مذہب پر ہی اگر تم آؤ گے تو تم راہ پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جیسے کہ ایمان لائے ہو اس کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پس تحقیق یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ اگر یہودی، عیسائی اور مشرکین صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہی وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس بے شک وہ بہت ضد مخالفت میں مبتلا ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب اللہ کافی ہے آپ کے لیے ان سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ،
یعنی اللہ کا رنگ ہی اصل رنگ ہے، اسی کو اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کون بہتر ہے اللہ سے صبغۃً رنگ کے لحاظ سے، یعنی توحید والے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ جس کو توحید سمجھ آ گئی، وہ موحد ہو گیا تو ایمان کی دولت اس کو مل گئی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ تو یہی اصل حقیقی رنگ ہے جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہم پر چڑھا ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، یعنی اس کی توحید کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، کہ بے شک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد در اولاد، کانو ہودن اور نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا نصارا تھے یعنی عیسائی تھے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اانتم اعلم ام اللہ، کہ کیا تم جانتے ہو یا تم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ ومن اظلم، اور کون بہت بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے کتم شہادت، جس نے چھپائی گواہی، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، کہ تمہارے پاس یہود و نصارہ کے پاس تو گواہیاں آ چکی تھیں، علماء یہود جانتے تھے سچ اور حقیقت، مگر وہ چھپائے ہوئے بیٹھے تھے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ نہیں غافل اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ، یہ گروہ تھا، قد خلت، تحقیق جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، عما کانوا یعملون، ان کے کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ ہم نے بھی پڑھا نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ صرف اسلام نہیں بلکہ عبادت بھی ضروری ہے، اور پھر نحن لہ مخلصون، کہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عبادت کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ مسلمانوں نے دنیا کو کمانے کے لیے دین کو ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس سے گری ہوئی حرکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ تو یہی بات آج ہمیں بھی سوچنی چاہیے کہ کیا ہماری عبادات خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہیں یا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم اسے کتنے فرمانبردار ہیں، ہم اسے کتنی عبادت گزار ہیں۔ اور اسی طرح جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اگر تم یہودی عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، آج بالکل اسی مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنی ہی صحیح فرقہ، اگر ہم سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پورا قرآن پاک بھی پڑھ لیں کہ ہمارے اصحاب یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تھے، شیعہ تھے یا بریلوی تھے، دیوبندی تھے، ہم ان کے بارے میں قرآن اور حدیث پڑھ کے کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان تقسیموں سے اوپر سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فقہی اعتبار سے کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اسی مسلک سے آئیڈینٹیفائی کروانا اور اس مسلک کو ہی مقدم رکھنا اپنے دین پر، اس مسلک کے لیے ہی محنت ہو، اسی کے لیے شب و روز آپ کی بھاگ دوڑ ہو، تو یہ چیز اصل حقیقت کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ جیسے ابو داؤد، ترمذی، مشکات میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہبی اعتبار سے یہودیوں کی 71 فرقے بنے اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ ان فرقوں کے لیے آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ ان 73 میں سے ایک فرقہ ہوگا جس کو اول تا آخر دوزخ سے نجات ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا کہ جو اول تا آخر دوزخ سے بچا رہے گا، تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے طریقے پہ ہوگا اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے پہ ہوگا۔ ما انا علیہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابی سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔
تو آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ جب دین میں اختیار کرتے ہیں، کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ضرور دیکھیں کہ ہمارے لیے ہمارا دین مقدم ہے، ہمارے لیے ہمارا مسلک نہیں ہے۔ کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی مسلک کو نہ اپنائیں، مسلک کو ضرور اپنائیں، لیکن اگر اس مسلک کی وجہ سے ہمارا اسلام کمزور ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل میں یہ دیکھیں کہ کیا وہ عمل ہمارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو پھر اس کو ضرور اپنائیں، ورنہ اس کو ترک کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان فرقہ بازی سے اور آپس کی دشمنی اور گروہ بندی سے بچائے، اور صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔